کہ یہاں کی ایک قوم ایسی ہے کہ جو مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ رہتے یہاں ہو، کھاتے یہاں ہو اور گاتے ہو پاکستان کی اور مانتے ہو مکہ مدینہ کو، اور متھرا کاشی سے تمہاری عقیدت کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ملک میں UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ پر بہت باتیں ہو رہی ہیں، مضامین اور آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، دانشوروں کی طرف سے شارٹ میسیج بھی جاری کیے جا رہے ہیں، اور بہت سی تنظیموں کی طرف سے ڈیٹیل میں لوگوں کو سمجھایا بھی جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے چند باتیں عرض کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ یونیفارم سول کوڈ کی ابھی پوری ڈیٹیل ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ جب ڈیٹیل سامنے آئے گی اور قانون کے ماہرین اس کا تجزیہ کریں گے، اس پر تبصرے کریں گے، تب جا کر ہمیں اس کی حقیقت کا علم ہوگا کہ یونیفارم سول کوڈ سے حکومت کا مقصد کیا تھا۔ لیکن اجمالی طور پر یونیفارم سول کوڈ کا جو ظاہری مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک کا سماجی اور معاشرتی اور خاندانی اور فیملی لاء میں یکسانیت ہو، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے آنے کے بعد جو ہر قوم کے پرسنل لا ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہندوستان میں بہت ساری قومیں رہتی ہیں اور بہت ساری ذات سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، اور ہر قوم کا، ہر سماج کا اور ہر ذات کا اپنا فیملی سسٹم وہ الگ الگ ہے، ان کے رسم و رواج الگ ہیں، شادی بیاہ کے طریقے الگ ہیں، نکاح کو ختم کرنے کے الگ طریقے ہیں، وراثت اور وصیت کو تقسیم کرنے، لاگو کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ تو یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ کامن لا نافذ ہو جائے گا، لاگو ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ہر قوم کے جو پرسنل لا ہیں، ذاتی اور مذہبی قوانین ہیں، رسوم و رواج ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا نقصان فقط مسلم کمیونٹی کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نقصان دنیا کی، اس ملک کی تمام قوموں کو ہوگا۔ اسی لیے جب سے یہ آواز اٹھی ہے تو مختلف کمیونٹی کی طرف سے اس کی مخالفت عمل میں آئی ہے۔ چنانچہ سکھ سماج نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمیں یہ یونیفارم سول کوڈ قابل ہمیں منظور نہیں ہوگا۔ اسی طرح آدیواسیوں کی طرف سے یہ مخالفت کر دی گئی ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم کو اس سے مستثنیٰ کیا جائے، الگ کیا جائے۔ اسی طرح جو شیڈول کاسٹ کی مختلف قومیں ہیں، ٹرائبل ہیں، OBC ہیں، SC اور ST ہیں، ان تمام نے بھی یہ بات کہی کہ ہمیں یونیفارم سول کوڈ منظور نہیں ہوگا، ہمیں اس سے مستثنیٰ کیا جائے۔ اور آج ہی کے اخبار کی یہ خبر ہے کہ پارلیمانی مجلس نے یہ بات کہی ہے کہ قبائلی لوگوں کو، ٹرائبل لوگوں کو اس کا قانون سے مستثنیٰ رکھا جائے گا، الگ رکھا جائے گا۔ لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ دیگر قوموں کو اس کا اثر ہو یا نہ ہو، اس کا نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن مسلم کمیونٹی کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جن لوگوں کی تاریخ پر اور ہسٹری پر نظر ہے، آزادی سے پہلے کے جن حالات جن کے سامنے ہیں
اور آزادی کے وقت اور آزادی کے بعد جب ملک کا آئین اور دستور بنایا جا رہا تھا، اس وقت کے حالات جن لوگوں کے سامنے ہیں وہ اس کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہاں کی ایک قوم ایسی ہے کہ جو مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور 1937 میں جو شرعیہ ایکٹ بنا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے پرسنل لا پر عمل کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے، وہ ہمیشہ اس قوم کو کھٹکتا رہا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح شرعیہ کوڈ کو ختم کیا جائے اور مسلمانوں کو بھی ہندوانہ تہذیب کے مطابق اس ملک میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے۔ تو اس لیے لامحالہ مسلمانوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور نقصان یہ ہوگا کہ اب تک ہم جو اپنے ذاتی معاملات اپنے مذہب پر کرتے تھے اس میں ہم کو آزادی حاصل تھی کہ ہم جس طرح چاہیں شادی بیاہ کریں، جس طرح چاہیں اپنے مال کی، اپنی اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے وصیت کریں، اور شریعت کے مطابق ہم اپنی میراث کو تقسیم کریں، اور جو بھی ہمارے احکام ہیں اولاد کے اور رشتہ داروں کے اور فیملی سسٹم سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی قوانین ہیں، ان قوانین پر ہم آزادی کے ساتھ شریعت پر عمل کر سکتے تھے۔ لیکن اس قانون کے نافذ ہو جانے کے بعد ہم کو یہ آزادی حاصل نہیں رہے گی۔ اس قانون کے لاگو ہو جانے کے بعد ملک کا قانون اور شریعت کا قانون دونوں ٹکرائے گا۔ اگر ہم ملک کے قانون پر عمل کریں گے تو ہمیں شریعت کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر شریعت کے قانون پر ہم عمل کریں گے تو ملک کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ جب بھی ہم شریعت پر عمل کریں گے، خاص طور پر اپنے فیملی سسٹم میں، تو یہ ملک کا قانون اس کے لیے رکاوٹ بنے گا، اور ظاہر ہے کہ ملک کے قانون کی مخالفت کرنا یہ ایک قسم کی ملک کے ساتھ بغاوت ہے۔ تو گویا مسلمانوں پر یہ الزام لگے گا کہ وہ ملک سے بغاوت کرتے ہیں، وہ ملک کے قانون کو نہیں مانتے ہیں، اور پھر قانونی گرفت اور مواخذہ جو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر معمولی بھی کسی نے شکایت کر دی کہ فلاں مسلم کمیونٹی نے اس طرح نکاح کیا ہے، اس طرح میراث تقسیم کی ہے، اس طرح طلاق دی ہے، طلاق دینے کے بعد اس طرح انہوں نے عدت گزاری ہے، تو ان تمام پر مسلمانوں کی قانونی گرفت ہوگی، اور جو بھی قانون آئے گا تو اس میں شریعت کی مخالفت ہوگی۔ مثلا شریعت میں یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد جب تک عورت عدت میں ہے، جو ایک پروسیس ہے شریعت کا، وہاں تک تو اس کے خرچ کی ذمہ داری شوہر پر ہے، لیکن یہ جو قانون آئے گا تو اس میں جب تک یہ عورت زندہ ہے وہاں تک اس کا خرچ شوہر کو اٹھانا پڑے گا، بلکہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو شریعت میں اس کے لیے میراث کا مخصوص حصہ ہے، لیکن طلاق کی صورت میں کوئی مال کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ عدت گزارے گی وہاں تک اس کا خرچ ہے۔ لیکن جو قانون آئے گا بظاہر اس سے لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی خاص مجبوری کی وجہ سے طلاق دیتا ہے تو اپنی پراپرٹی کا کم سے کم آدھا حصہ اس کو دینا پڑے گا، مجبوراً دینا پڑے گا۔ کورٹ اس کو مجبور کرے گی اور عورت کے حق میں فیصلہ کرے گی۔ اسی طرح بیٹی کی میراث میں، اور جس بیٹے کو ہم نے اپنا بیٹا بنا لیا حالانکہ وہ حقیقت میں اپنا بیٹا نہیں ہے، تو اس قانون کی روح سے وہ حقیقی بیٹے کے زمرے میں آئے گا، اور حقیقی بیٹے کے جو رائٹس ہوتے ہیں، جو حقوق ہوتے ہیں، وہ حقوق اس کو دینا ہوں گے۔ تو اس طرح کی تمام تبدیلیاں شریعت کے قانون میں اس قانون کے لاگو ہونے کے بعد آ جائے گی، اور ایک مسلمانوں کے لیے اس ملک میں اپنی شریعت پر عمل کرنا
خاص طور پر پرسنل لا پر عمل کرنا یہ بہت مشکل سامان بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے، جو بھی ہمیں بڑوں کی طرف سے ہدایت دی جا رہی ہے، کہ ہم اس قانون کی مخالفت کریں، اپنا احتجاج درج کرائیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ آخر حکومت کو اس طرح کا قانون بنانے کی ضرورت ہی کیا پڑ رہی ہے؟ کیا آج تک جو 70-75 سال آزادی کو ہو گئے، ملک میں بے انصافی ہو رہی تھی، کسی پر کوئی ظلم ہو رہا تھا، یا کیا ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے آج اور چند سالوں میں حکومت کو بہت زیادہ اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ایسا قانون لاگو کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں جو باتیں ظاہر میں کہی جا رہی ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور اس کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ کچھ اور ہے۔ ظاہر میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں، مختصراً اگر میں اس کو کہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے اور ملک کا جو دستور ہے، اس میں ڈائریکٹیو پرنسپل کی شق نمبر دفعہ نمبر 44 میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست اور حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ پورے ملک کا قانون ایک ہو۔ تو اب یہ لوگ اسی کو سہارا بنا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم دستور پر عمل کرنے کے لیے ایسا قانون بنا رہے ہیں، کہ آئین خود ہمیں یہ کہہ رہا ہے اور سنویدھان خود ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ملک کا قانون یکساں ہونا چاہیے، تو اس لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا قانون یکساں ہو جائے، کامن ہو جائے۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دستور کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے، دستور کا یہ لازمی حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈائریکٹیو پرنسپل ہے، یعنی اس میں حکومت کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ تم کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو آئین کا اصل جو حصہ ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کا حصہ ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق اس ملک کے دستور کے مطابق یہاں کی ہر قوم کو اور یہاں کے ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنی ذاتی پسند کے مطابق اور اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی پوری آزادی ہے، اور یہ اس کا ایک ذاتی اور فنڈامنٹل رائٹس ہے، اور اس کا بنیادی حق ہے۔ اور دستور میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ حکومت کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا سکتی کہ جس کی وجہ سے فنڈامنٹل رائٹس میں سے کسی حق کی اور کسی رائٹ کی مخالفت ہو اور اس کو چھوڑنا پڑے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عدالت ہو یا پارلیمنٹ ہو، وہ کسی بھی ایسے قانون کو ملک میں نافذ نہیں کر سکتی کہ جس سے فنڈامنٹل رائٹس زد میں آتے ہو اور اس کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ قانون اگر نافذ کیا جائے گا، قانون بن جائے گا، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جو فنڈامنٹل رائٹس میں 24, 25 اور اس کے بعد میں جو ہر شخص کو اپنے من پسند مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے، وہ حق اس سے چھین لیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے حکومت کو حق نہیں پہنچتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈائریکٹیو پرنسپل میں فقط یہی ایک بات نہیں کی گئی کہ ریاست کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ پورے ملک کا یکساں قانون بنائیں، بلکہ ڈائریکٹیو پرنسپل میں بہت سی دوسری باتیں بھی کہی گئی ہیں۔ تو آخر حکومتیں ان باتوں کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتی اور ان پر عمل کرنے کی کیوں کوشش نہیں کرتی؟ مثلا ڈائریکٹیو پرنسپل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک میں جو آمدنی کا لوگوں کے درمیان تفاوت ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے، یعنی ملک کی ایسی حالت نہ ہونا چاہیے کہ جو مالدار ہے تو وہ بہت مالدار ہے اور کوئی غریب ہے تو وہ بہت غریب ہے، اور مالداروں اور غریبوں کے درمیان بہت بڑی کھائی حائل ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ ملک کو، ریاست کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہر ایک کی آمدنی میں اعتدال ہو اور دونوں کمیونٹی کے درمیان بیلنس ہو،
لیکن ظاہر ہے کہ اس پر کبھی بھی کوئی حکومت نہیں بولتی، بلکہ ہو یہی رہا ہے کہ جو مالدار ہیں وہی خوب مالدار ہو رہے ہیں اور دنیا میں اپنا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ملک میں ایک بہت بڑا غریب طبقہ وہ ہے کہ جو برسوں سے غریبی لائن سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہا ہے، کہ جن کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو سردی میں سردی کی وجہ سے، گرمی میں گرمیوں کی وجہ سے، بارش میں بارش اور سیلابوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں، لیکن حکومت کو آج تک ان کی فکر کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، تو وہاں ظاہر ہے کہ توجہ دینے کی ضرورت تھی، لیکن وہاں حکومت توجہ نہیں دیتی۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہمارا ملک بھارت چونکہ سیکولر ملک ہے، اور ان کے نزدیک سیکولر ملک کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی قوانین وہ کسی بھی مذہبی پابندی سے آزاد ہوں گے، یعنی ملک کا کوئی بھی قانون وہ کسی بھی مذہبی قانون کی حمایت نہیں کرے گا، اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، اور اس کے مطابق ان کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ یہاں ہر ایک کا قانون ایک ہی ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ تو فطرت کے خلاف ہے کہ گویا کہ کوئی بھی قوم یا کسی بھی ملک میں رہنے والے کسی بھی مذہب پر عمل نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ جتنی بھی دنیا کی قومیں ہیں اور جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں، قبیلے ہیں، خاندان ہیں، وہ فطری طور پر کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر مذہب سے آزاد ہو کر کوئی شخص زندگی گزارے۔ یہ چند بے وقوفوں کا تو کام ہو سکتا ہے، لیکن دانشوروں کی نظر میں یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر مذہب سے آزاد ہو کر زندگی گزاریں۔ پھر یہ کہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی قانون تو بنانا پڑے گا۔ تو ہمارے ملک میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو ہندو رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ تو ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کا کوئی قانون نہ ہونا چاہیے، اور دوسری طرف پورے ملک کے لوگوں پر اور ملک کی ہر قوم پر اور ہر خاندان پر ہندو رسم و رواج کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کون سا سیکولر ملک ہوا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ سیکولر کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، بلکہ سیکولر ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا اپنا مذہب کوئی نہیں ہوگا، وہ کسی خاص مذہب کا احترام اور اس کی تائید اور اس کی حمایت نہیں کرے گی، بلکہ وہ تمام مذاہب کا احترام کرے گی، نہ کسی مذہب کی ترویج کرے گی، نہ کسی مذہب پر عمل کرنے میں مداخلت کرے گی۔ تو یہ ہے حقیقت میں سیکولر ملک کا مطلب، اور اسی اور دستور میں بھی، یعنی ہمارے ملک کے آئین میں بھی سیکولر ہونے کا کیا مطلب ہے اس کی تصریح موجود ہے، اور اس کی تصریح کا حاصل یہی ہے کہ یہاں کے ہر باشندے کو، یہاں کی ہر قوم کو، یہاں کے ہر قبیلے کو، یہاں کی ہر کمیونٹی کو اپنے من پسند مذہب پر عمل کرنے کا، اس کی تبلیغ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور کوئی بھی حکومت اس میں مداخلت نہیں کرے گی، اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ سب کو آزادی دے گی۔ تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہم یکساں قانون اس لیے نافذ کرنا چاہتے ہیں تاکہ قوم میں اتحاد ہو جائے، اور آپس میں جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ تو اگر قانون یکساں ہوگا تو سب کے رسم و رواج یکساں ہو جائیں گے، اور رسم و رواج یکساں ہو جائیں گے تو لوگوں میں محبتیں قائم ہو جائیں گی اور نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن تعجب ہوتا ہے کہ یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کی پالیسی ہی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ہے، یعنی جن کی پالیسی یہی ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو، وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان سے نفرتیں ختم کرنا چاہتے ہیں اور محبت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر یہی بات ہوتی تو پھر ایک خاندان میں
لڑائی نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک خاندان کا قانون اور اس کا پرسنل لا تو ایک ہی ہوتا ہے۔ دو بھائیوں میں جھگڑے نہ ہونا چاہیے، خاندان کے دو افراد میں جھگڑے نہ ہونا چاہیے، اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دو عالمی جنگیں ہوئیں، پہلی عالمی جنگ ہے اور دوسری عالمی جنگ ہے، تو وہ کس قوم کے درمیان ہوئی؟ وہ ایک ہی کمیونٹی کے درمیان ہوئی ہے، وہ عیسائیوں کے درمیان ہوئی، جن کا مذہب بھی ایک تھا، جن کا کلچر بھی ایک تھا، جن کی تہذیب بھی ایک تھی، جن کا پرسنل لا بھی ایک تھا، جن کی زبان بھی ایک تھی، لیکن پھر بھی ان کے درمیان اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں۔ اور خود ہمارے ملک بھارت میں کورو اور پانڈو کے درمیان جو مہا بھارت اور جنگ ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی زبان بھی ایک تھی، ان کا خون بھی ایک تھا، ایک ہی نسل کے لوگ تھے اور ایک ہی مذہب کو ماننے والے تھے، ایک ہی زبان کے بولنے والے تھے، ایک ہی ملک کے رہنے والے تھے، لیکن پھر بھی جنگیں ہوئیں۔ تو معلوم ہوا کہ قانون کے یکساں ہونے سے محبتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ دل میں اگر محبت ہوگی تو قانون چاہے الگ ہو، رسم و رواج الگ ہو، مذہب الگ ہو، لڑائیاں اور جھگڑے نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر دل میں نفرتیں نہیں ہیں، اور یہ چیز ظاہر ہے کہ پیدا ہوگی جب کہ ہر کمیونٹی دوسری کمیونٹی کا احترام کرے، اس کے اندر اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، وہ اس کو اپنا بھائی تصور کرے، انسانیت کے ناطے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھے، تب جا کر یہ بات پیدا ہوگی۔ محض قانون کی یکسانیت سے ظاہر ہے کہ یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں کی ایک قوم ہے فرقہ پرست، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں ہم رہیں اور ہم جیسے بن کر جو رہنا چاہتے ہیں وہی رہیں، اس ملک میں رہیں اور مکہ مدینہ سے عقیدت رکھیں، اس ملک میں رہیں اور مکہ میں نازل ہونے والے مذہب کو مانیں۔ یہ اصل میں ان لوگوں کو برداشت نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی بہت غلط فہمی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ سچائی ہر جگہ ہوتی ہے۔ اگر سچائی امریکہ میں ہے تو وہ ہمارے یہاں بھی سچائی ہے، اور اگر سچائی ہمارے یہاں ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ امریکہ والوں کو بھی وہ سچائی ماننا چاہیے۔ کسی بھی سچ کو اس وجہ سے نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ وہ ہمارے ملک میں نہیں آیا اور فلاں ملک والے نے وہ بات کہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام مکہ میں نہیں آیا، اسلام کی مکہ میں تکمیل ہوئی ہے، اس کا آخری ایڈیشن آیا ہے۔ اسلام تو سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، اور اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آدم اسی ہندوستان میں آئے ہیں۔ تو گویا اسلام ہی اس ہندوستان کی اصل تہذیب ہے، اور ہندی سنسکرتی جس کو کہا جاتا ہے وہ اصل میں اسلام ہی ہے، یہ باہر سے آیا ہوا مسلک نہیں ہے۔ لہذا جو مسلمانوں کو طعنہ دیا جاتا ہے کہ رہتے یہاں ہو، کھاتے یہاں ہو اور گاتے ہو پاکستان کی اور مانتے ہو مکہ مدینہ کو اور متھرا کاشی سے تمہاری عقیدت کیوں نہیں ہے، تو یہ دراصل تاریخ سے اور ہسٹری سے ناواقفیت اور جہالت کی باتیں ہیں، نسل پرستی اور تعصب کی باتیں ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے قوموں میں نفرتیں اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ قانون لاکھ بنا لیے جائیں، لیکن اگر دلوں میں محبت نہیں ہوگی تو قوم میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ہمیں جو اس وقت کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کمیشن لا نے جو رائے مانگی ہے تو وہاں ہم اپنا احتجاج درج کرائیں، اگرچہ یہ ایک صرف فارمیلٹی ہے، 1 مہینے کا وقت دیا گیا ہے، اور خود کمیشن لا یہ کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے میں اگر 1 کروڑ کی رائے آتی ہے تو ہم کو سب کا پڑھنا اور پھر اس کے مطابق کوئی فیصلہ دینا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو صرف ایک فارمیلٹی بھی پوری کی جا رہی ہے، حالانکہ اس سے پہلے 2018 میں بھی کمیشن لا نے رائے مانگی ہے، اور اس وقت کمیشن لا حکومت کو یہ مشورہ دے چکا ہے کہ ملک میں اس قانون کی نہ ضرورت ہے بلکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں کا قانون یکساں بنے۔ اس لیے حکومت کی نیت میں اصل میں فتور ہے، اور وہی بات ہے جو اوپر کہی گئی۔ اس لیے بس ہمیں خاص طور پر اللہ
تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور جب تک ہم اپنی شریعت سے محبت نہیں کریں گے، ہم شریعت پر خود عمل نہیں کریں گے، تو وہاں تک ہمارے لیے ایسی رکاوٹیں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آنے والے حالات کو ہمارے حق میں، اسلام کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، اور خاص طور پر ہمارے ملک کے حق میں بہتر سے بہتر بنائیں۔ یہی ہماری دعائیں ہیں، یہی ہماری تمنائیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے معاملات کو آسان فرمائے، آمین۔